جس دن انگریز نے یہ دعویٰ کیا تھا دلی کے اندر کہ حکومت بادشاہ سلامت کی، خلق خدا کی، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے، اس دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک آج غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ یہ پہلی آواز تھی ملک کے اندر آزادی کی، اور مولانا نے اس کے بعد کام کیا، بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ آپ کو اپنی تاریخ آباء و اجداد کی معلوم نہیں ہے، مولانا کی جائیداد خاندانی ساری انگریز نے قرق کر لی، ان کو زہر دے دیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کو شہر سے نکال دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سفارش کی، مگر وہ ایسا مرد مومن تھا، ہر چیز برداشت کی، مگر اپنے اس اسٹینڈ اور موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ جب تک زندہ رہا اپنی خاندان اور اپنے شاگردوں کے اندر اس روح کو پھونکتا رہا۔ وہ سن 1824 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہی کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور انہی کے متوسلین میں سید احمد شہید رہے بریلوی، ان دونوں نے جھنڈے کو اٹھایا، اور سن 1831 میں پہلا جہاد بالا کوٹ کے میدان میں ہوا۔ ابھی تک کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ پھر جب وہاں شکست ہو گئی تو دوسرا جہاد 1857 میں آ کر کے، جس میں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، پیرزامن شہید، حاجی امداد اللہ، یہ لوگ تھے، اسی خانوادے کے لوگ تھے، انہی کے خوشہ چین تھے، انہی کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ انہوں نے دوبارہ یہاں آ کر کے دلی میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، پنجاب میں، سنبھل میں ایک آگ لگا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر یہاں بھی آ کر کے ہار گئے، انگریز طاقت پکڑ چکا تھا، ابھی تک کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ضرورت تھی 1857 کے اندر، مورخ کہتا ہے، تاریخ ہے، روح روشن مستقبل، روشن مستقبل، ان کتابوں کو اب کوئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، کتب خانوں کے اندر ہیں، انہیں پڑھو۔ صرف دلی کے اندر سن 57 کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، ابھی تک کوئی وجود نہیں تھا۔ اب ضرورت تھی کہ فیکٹری بنائی جائے جہاں مجاہدوں کو پیدا کیا جائے۔ مجاہد تو ختم ہو گئے، اور انجام یہ ہوا کہ باپ مر گیا، پھانسی دے لگ گئی، اور اولاد یتیم گھر سے باہر، اس لیے کہ ماں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب وہ اولاد جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں سولی پر لٹک گیا، اسی کی اولاد کو انگریز ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے مفت، لکھائیں گے مفت، اور اس کو عالم بنا کر کے ہم ملازمت دیں گے، اسکول میں پڑھائیں گے۔ اور ماں اپنی چھاتی پر پتھر رکھ کے اپنی اولاد کو، کم از کم یہ تو بچ جائے گا، ہم مر جائیں گے بھوکے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو اب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہما نے دیکھا، حضرت حاجی صاحب تو پہنچ گئے تھے مکہ معظمہ، انہوں نے بالکل اسی طریقے پر، اولاد ہمیں دو، ہم لکھائیں گے مفت، پڑھائیں گے مفت، رکھیں گے مفت،
کتابیں مفت دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے، مرنے والا اپنے ملک کے لیے وفادار بنائیں گے۔